تو علی نے کہا اب یہ قرآن تم دیکھ بھی نہیں سکتے بلکہ اس کو امام غائب ہی لے کر آئے گا۔ جن کے نزدیک اللہ کی صفتیں علی کی صفتیں ہیں، جن کے نزدیک اللہ کی ہر بات علی کے اندر ہے، اللہ کا قرآن جھوٹا ہے، من گھڑت ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ایک اور حوالہ اصول کافی کے اندر وہ دو ٹوک واضح طور پہ لکھتے ہیں کہ جو اصل قرآن ہے وہ اصل قرآن، اس اصل قرآن کی یہ جو موجودہ قرآن مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے اس کی آیات 6000 کچھ ہیں، اور ہم اہل بیت کے قرآن کی جو آیات ہیں وہ 17,000 آیات ہیں۔ کتاب الشافی ترجمہ ہے اصول کافی کا، اور ترتیب دیا ہے اس کو سید ظفر حسین صاحب نے، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ قرآن جو مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے یہ ناقص قرآن ہے، یہ ادھورا قرآن ہے، یہ تبدیل شدہ قرآن ہے۔ اصل قرآن کی 17,000 آیات ہیں، اور موجودہ قرآن کی جو آیات ہیں یہ آیات 6,000 کچھ ہیں۔ اسی طرح اللہ عز و جل کہ انبیاء کی توہین کرتے ہوئے ایک اور عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے جو امام ہیں، جو 12 امام، یہ حکومت اسلامی کتاب ہے خمینی کی ہمارے ہاتھ میں، اس کا صفحہ نمبر اس کی ابتدا کے اندر ہی لکھتے ہیں، آغاز میں ہی حکومت اسلامی از امام خمینی شائع کردہ مکتبہ الرضا ولایت تکوینی باب باندھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے بنیادی ضروریات مذہب میں یہ بات داخل ہے، شیعہ مذہب کے عقیدوں میں یہ بات داخل ہے کہ کوئی بھی ائمہ کے مقام معنویت تک نہیں پہنچ سکتا، چاہے وہ اللہ کا فرشتہ ہو یا نبی مرسل ہو، بھیجا ہوا نبی ہو یا اللہ کا پیارا فرشتہ ہو، وہ ہمارے اماموں کے درجوں کو نہیں پہنچ سکتا۔ رسول بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جس مقام تک ہمارے ائمہ پہنچے ہیں۔ اور پھر ملا باقر مجلسی اپنی کتاب جلال العیون کے اندر لکھتا ہے، حضرت عائشہ کی توہین کرتے ہوئے، یہ اتنے ظالم جنہوں نے نہ اللہ کو چھوڑا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کیا، نہ قرآن حکیم کو معاف کیا، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کو معاف کیا۔ حیات القلوب کتاب کا نام ہے، ملا باقر مجلسی اس کا رائٹر ہے، ایران سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ اپنے امام کے بارے میں کہتا ہے، ابن بابویہ نے بسند معتبر حضرت صادق سے روایت کیا، 3 اشخاص ایسے ہیں جنہوں نے جناب رسول خدا پر جھوٹ بہت باندھا، ایک ابو ہریرہ ہے، دوسرا انس بن مالک ہے، اور تیسری عائشہ ہے۔ اور جب ہمارے امام آئیں گے، امام محمد باقر سے روایت ہے، جب حضرت قائم آل محمد امام 12واں امام غائب ظاہر ہوں گے، عائشہ کو زندہ کریں گے، اس پہ حد جاری کریں گے۔ اگر میں شیعوں کے عقیدے ہی بیان کرنا شروع کر دوں تو شاید یہاں پر رات گزر جائے۔ یہ 2-4 نمونے میں نے آپ کو دکھائے کہ ان کے عقیدوں کے مطابق اللہ کا قرآن سچا قرآن نہیں، حضرت علی مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، موت و حیات کے مالک ہیں، زندگی ان کے ہاتھ میں ہے، مارتے وہ ہیں، نجات وہ دیتے ہیں، جنت ان کی ہے، جہنم ان کی ہے، اس کے قاسم وہ ہیں۔ قرآن جھوٹا ہے، بلکہ اصول کافی میں تو یہاں تک وضاحت ہے، ارتد الناس بعد النبی، سارے صحابہ رسول اللہ کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے، سوائے چند 3 صحابہ کے، مقداد، سلمان، ابو ذر، یہ 3 مسلمان بچے، باقی سارے کافر ہو گئے، کوئی مسلمان نہیں رہا۔ علی کہاں گے، حسن کہاں گے، حسین کہاں گے، عباس کہاں گے، عقیل کہاں گے، اہل بیت کو بھی نکال دیا۔ اب جن کی عقیدے لا الہ الا اللہ سے ٹکرا رہے ہیں، جن کی عقیدے اللہ کی دشمنی پر ہیں، جن کے عقیدے اسلام کی دشمنی پر ہیں، قرآن کی دشمنی پر ہیں، وہ کس طرح اللہ کے دین کو نافذ کر سکتے ہیں؟ اور سید مودودی نے پاکستان بننے کے بعد پوری جماعت اسلامی وہ شیعہ بھائیوں کو 2 ٹوک کہتی ہے، ہمارے دروازے کھلے ہیں، آپ تشریف لائیں، ہماری جماعت کے رکن بنے، ہمارے ساتھ بنے، آپ اپنے مذہب پر باقی رہیں، اپنے عقیدے پہ باقی رہیں۔ آپ سے کوئی نہیں کہے گا کہ آپ ابو بکر، عمر، عثمان کو غاصب کہتے ہو، آپ اس کو ظالم کہتے ہو، آپ کہتے ہو انہوں نے علی سے حکومت کو چھینا تھا، یہ غاصب اور جابر اور ظالم ہیں۔ آپ سے کوئی نہیں کہے گا کہ آپ خلافت راشدہ کو تسلیم کر لو، آپ ہم سے نہ کہو کہ ہم سنی مذہب کو چھوڑ دیں۔ اور جب ایران کے اندر شیعوں کا انقلاب آیا
تو جماعت اسلامی نے باقاعدہ ایران والوں کو خطوط لکھے، اور ہمارے پاس یہ کتاب موجود ہے خمینی کی حکومت اسلامیہ، جس کا ترجمہ انڈیا کی جماعت اسلامی نے بھی شائع کیا، اور اس کا ترجمہ پاکستان کی جماعت اسلامی نے بھی شائع کیا، اور اسی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ہمارے اماموں کا جو مقام ہے، اس مقام پر نہ کوئی فرشتہ پہنچ سکتا ہے نہ رسول پہنچ سکتے۔ اسی خمینی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جتنے انبیاء آئے سارے فیل ہوئے، سارے ناکام ہوئے، زمین پہ انصاف کو قائم نہیں کر سکے، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ بھی اس دنیا پہ انصاف کو قائم نہ کر سکے، وہ بھی فیل ہوئے۔ یہ لا الہ الا اللہ کے دشمن ہے، یہ ایمان کے دشمن ہیں، یہ عقیدے کے دشمن ہیں، یہ توحید کے دشمن ہیں، یہ عائشہ کے دشمن ہیں، یہ قرآن کے دشمن ہیں، یہ کسی لحاظ سے مسلمان نہیں ہے۔ اور جب یہ مسلمان نہیں ہے پھر اسلام کی حکومت قائم کرتے ہوئے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ کیسے ڈالے جا سکتے؟ ان سے تو برات ضروری ہے اہل ایمان کے لیے، ان سے اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ برات کریں۔ لیکن یہاں جماعت اسلامی پنجاب کے ڈائریکٹر مرکزی شورا کے رکن سید اسد گیلانی ایران گئے، پھر انہوں نے کتاب لکھی عراق ایران جنگ، اس کے اندر لکھتے ہیں ایران کے اسلامی انقلاب نے ملت اسلامیہ ایران کو صدیوں کی نیند سے بیدار کر کے اسے آغاز اسلام کے مسلمانوں جیسا ایمانی جوش و جذبہ عطا کر دیا۔ یعنی نعوذ باللہ ایران کے شیعوں میں جو انقلاب کے بعد جذبہ آیا وہ ابو بکر عمر و عثمان والا جذبہ تھا، ابتدائے مسلمانوں کے جو جذبات تھے وہ عطا کر دیے۔ امام خمینی کی قیادت نے ان میں روح حیدری و قراری پھونک دی، انہیں جنگ بدر و حنین کے مجاہدین اسلام کے نقش قدم پر چلنے کا فن سکھا دیا۔ جہاد اب ملت ایران کا راستہ ہے، شہادت اس ملت کی آرزو ہے۔ ایران کا انقلاب ایک اسلامی انقلاب ہے اور یہ پورے عالم اسلام کا سرمایہ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کافر طاقتیں اسے ناکام کرنے میں کامیاب ہو گئی تو پھر اسلامی انقلاب اور اسلامی نظام کا نام لینا مشکل تر ہو جائے گا۔ پہلی بات کہ اللہ کی توحید کے دشمن لا الہ الا اللہ کو قائم نہیں کر سکتے، اور جب انسان اللہ کے دشمنوں کو چھوڑتا ملتا ہے، توحید کی بنیادوں کو چھوڑتا ہے، پھر وہ کسی ایک شرک پہ بریک نہیں لگایا کرتا، وہ آگے سے آگے چلتا ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ کے اندر نوائے وقت پاکستان کا روزنامچہ اخبار ہے، یہ اس کی تصویر موجود ہے۔ کوئی بھائی کہہ سکتا ہے کہ اخبار میں تو بندہ خبر لگوا سکتا ہے، خبر لگوا سکتا ہے، قبر پہ چادر چڑھاتے ہوئے کسی کی تصویر نہیں لگوا سکتا۔ میاں طفیل صاحب جماعت اسلامی کے ذمہ داران میں سے، اور پروفیسر غفور احمد صاحب وہ آئے، پروفیسر غفور طفیل نہیں بلکہ پروفیسر غفور صاحب وہ آئے اور بڑی امام کے دربار پہ انہوں نے چادر چڑھائی، اور چادر چڑھاتے کی تصویر نوائے وقت اخبار میں شائع ہوئی، اور انہوں نے دو ٹوک کہا کہ ہم جب یہاں پر اور پھر یہاں سے جو سڑک بنی ہوئی ہے، کہا یہ سڑک بہت ٹوٹی ہوئی ہے، جب ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم آ کر یہاں سے ان تمام سڑکوں کو جو بڑی امام کے دربار کی طرف آ رہی ہیں، ٹوٹی ہوئی ہیں، ہم اس کو بالکل ٹھیک کر دیں گے۔ ان کی دستار بندی ہوئی، ان کو حلوہ کھلایا گیا دربار شریف کا، اور خطاب کرتے ہوئے فرمایا برسر اقتدار آنے کے بعد راول پنڈی سے امام بری کے مزار تک آنے والے راستے کو اسلام آباد کی سڑکوں کی طرح بنا دیا جائے گا۔ اب کسی کی قبر پہ چادر چڑھانا یہ شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمی، ایک مکھی کی وجہ سے ایک جنت میں گیا، ایک جہنم میں گیا۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا، صحیح حدیث۔ صحابہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکھی کا کیا چکر ہے؟ فرمایا دو مسافر گزر رہے تھے، ایک دربار پہ میلہ لگا ہوا تھا، کسی بت کا عرس تھا، انہوں نے پکڑ لیا اور کہا قرب لہ شیء، اس دربار پہ کوئی نظر دو، نظرانہ دو، نیاز دو۔ انہوں نے کہا مسافر ہیں، غریب الدیار غریب الوطن، ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، کیا دے؟ انہوں نے کہا ولو بذباب، ایک مکھی دے دو۔ ہماری رسم ہے اس دربار شریف سے جو گزرے گا وہ کچھ نہ کچھ نیاز دے کر جائے گا، بغیر نیاز دیے جانے نہیں دیں گے۔ ایک نے مکھی ماری اور کہا یہ بابا جی کی نظر ہے، یہ بابا جی کی نیاز ہے۔